اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع تزکیہ نفس کے موضوعات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ بیانات سکون کلینیکل ماڈل پر ریکارڈ ہوئے اور اس کے بعد پھر ایک خصوصی بیان تزکیہ نفس یعنی سیلف ٹرانسینڈنس پر بھی ریکارڈ ہوا، اور اس کے علاوہ متفرق بیانات قرآنی حوالہ جات سے متعلقہ بھی موجود ہیں، جس میں کہ انسانی ذہنی و نفسیاتی صحت کی خرابی میں شیطان کے کردار پر قرآنی حوالہ جات اور انسانی ذہنی و نفسیاتی صحت کے بارے میں مسلمان کے عقائد پر قرآنی حوالہ جات وغیرہ اس طرح کے اور بیانات پہلے سے موجود ہیں۔ تزکیہ نفس کے سلسلے میں ہمارا آج کا بیان ایک انتہائی اہم بیان ہے جس کا عنوان ہے بگ 5 کوسچنز، 5 بڑے سوالات، بگ 5 کوسچنز۔ ان کو آپ بگ 5 کوسچنز آف سیلف بھی کہہ سکتے ہیں، بگ 5 کوسچنز آف پرسنالٹی بھی کہہ سکتے ہیں، بگ 5 کوسچنز آف لائف بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 5 سوالات جو ہر انسان کو خود سے پوچھنے چاہیے اور اپنی زندگی میں پرپز ان لائف لانے کے لیے ان 5 سوالات کے جوابات دینا ضروری ہے۔ سیلف ٹرانسینڈنس کے لیے لائف میں پرپز کا ہونا انتہائی ناگزیر ہے۔ مقصدیت کے بغیر زندگی گزارنا تزکیہ نفس کے ضمن میں محال ہے۔ جو انسان پیوریفیکیشن آف سیلف چاہتا ہے، پیوریفیکیشن آف سائیکی چاہتا ہے، تزکیہ نفس چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں نہ صرف یہ کہ مقصدیت رکھے بلکہ اعلیٰ مقصدیت رکھے، اور اس اعلیٰ مقصدیت سے اس کو سیلف ٹرانسینڈنس کا لیول نصیب ہوگا۔ تو آج کے جو یہ 5 سوالات ہم کرنے جا رہے ہیں خود سے، اور ان کے جوابات بھی کما حقہ دینے کی کوشش کریں گے، وہ 5 سوالات کیا ہیں؟ انتہائی بنیادی سوالات ہیں کسی بھی انسان کی زندگی میں، مگر لوگ اکثر نہ یہ سوالات خود سے کرتے ہیں، نہ ان کے بارے میں تشویش مند ہوتے ہیں، نہ ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہر کسی کے بس کا روگ بھی نہیں ہے سیلف ٹرانسینڈنس، یہ کسی کے حصے میں آتی ہیں یہ باتیں اور یہ درجات۔ ذہنی صحت اور نفسیاتی صحت کا یہ لیول جس میں انسان کو سیلف ٹرانسینڈنس حاصل ہو، یعنی اسلامک لٹریچر کو اگر دیکھا جائے تو یہ اصطلاح اس طرح بنے گی نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ جس کو حاصل ہو، تو یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اسی کو ہم سیلف ٹرانسینڈنس کہہ رہے ہیں سائیکالوجی میں۔ تو ان سوالات کی طرف عوام الناس کا بلکہ خواص کا بھی کوئی خاص رجحان دیکھنے میں نہیں آتا۔ شاذ و ناز، 1 in a million، آج کل کے دور میں کوئی بندہ ایسا ہو جو اپنی ذات میں تدبر و تفکر کرے
اپنی ذات کا اور اپنے نفس کا عرفان چاہے اور ان سوالات کی طرف تگ و دو کرے۔ تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کی اس نشست کو میں نے انتہائی سادہ رکھا ہے اور اس میں کسی قسم کے قرآنی حوالہ جات میں نہیں دے رہا، چونکہ آلریڈی قرآنی حوالہ جات میں اپنے دوسرے مضامین اور بیانات میں دے چکا ہوں۔ لہٰذا اگر کسی بات کا قرآنی حوالہ چاہیے ہو تو آپ ان سابقہ مضامین کی طرف رجوع فرمائیے گا، جس میں کہ سب سے اہم مضمون انسانی ذہنی و نفسیاتی صحت سے متعلقہ عقائد پر قرآنی حوالہ جات، اس مضمون سے آپ کو آج کی نشست کے کافی حوالہ جات مل سکیں گے۔ تو کیا ہیں وہ 5 بڑے سوالات؟ نمبر 1، What am I؟ میں کیا ہوں؟ نمبر 2، Who am I؟ میں کون ہوں؟ نمبر 3، How am I؟ میں کیسا ہوں؟ نمبر 4، Why am I؟ میں کیوں ہوں؟ اور نمبر 5، Am I؟ کیا میں ہوں؟ تو یہ 5 بڑے سوالات ہیں جن کو میں نے ایک ترتیب سے رکھا ہے۔ نمبر 1 پہ سب سے نچلے درجے کا سوال ہے اور نمبر 5 پہ سب سے اعلیٰ درجے کا سوال ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم ان 5 بنیادی فلسفیانہ سوالات کا جوابات دینے کی کوشش کریں گے اور سائنسی طریقے سے اور منطقی طریقے سے ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ سیلف ٹرانسینڈنس کے ضمن میں ان سوالات کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ مضمون عام دلچسپی والا مضمون نہیں ہے اور انتہائی دقیق اور جاں فشاں قسم کا کام ہے۔ خون جگر دینا پڑتا ہے ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے، لیکن یہ وہ سوالات ہیں کہ جب انسان ان کا جواب تلاش کر لے گا تو نہ صرف یہ کہ اس کی ذات کی تکمیل ہوگی، سیلف ڈیولپمنٹ بہترین طریقے سے ہوگی، اس کی شخصیت کی تکمیل بھی ہوگی اور شخصیت سازی بھی بہتر طریقے سے ہوگی۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بھی یہ 5 سوالات اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی، انسان کی اوور آل دنیاوی لائف ان 5 سوالات کا جواب حاصل کرنے کے بعد ایک ایسے ٹریک پر چڑھتی ہے جس کو میں لائف ہیلنگ کہتا ہوں، سکون لائف ہیلنگ۔ ویسے بھی عرف عام میں اگر آپ نفسیات کی اصطلاحات کو ایک طرف رکھ کر صرف اسلامک لٹریچر سے ماخوذ اصطلاحات ہی کو موضوع بحث بنائیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نفس امارہ سے نفس لوامہ اور پھر نفس مطمئنہ تک پہنچنا کس قدر ویلیویبل، قابل ستائش اور ورتھ وائل قسم کا کام ہے، لیکن لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ لوگ ان بنیادی سوالات
کو نہ یہ کہ سوچتے ہی نہیں بلکہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اور اگر آج کی نشست میں بھی جیسا کہ ان سوالات کے جوابات ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ 1-2 منٹ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد لوگ اس کو بند کر دیں گے اور یہ لوگوں کی دلچسپی کا باعث نہیں ہوگی۔ اور وما توفیقی الا باللہ، تو اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ ہدایت اور سچا علم جو آپ کو اپنی ذات کا عرفان عطا کرے اور اپنے اللہ کے عرفان تک ایک ذریعہ بنے، وہ اللہ ہی کی ہدایت سے ملتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا نہ فرمائیں تو بہت سے بہانے انسان تراش لیتا ہے اور ان موضوعات سے اوائڈ کرتا ہے، ان موضوعات کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن میرے خیال میں یہ موضوع انتہائی اہم ہے، لائف ٹرننگ ٹاپک ہے، لائف چینجنگ ٹاپک ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے موٹیویشنل سپیکرز لائف چینجنگ قسم کے ایونٹس کرتے ہیں، لیکن ان ایونٹس میں بھی اس قسم کے اعلیٰ فلسفیانہ سوالات کے جوابات تلاش نہیں کیے جاتے۔ یہ موضوع انتہائی نایاب اور منفرد ہے، تو لہٰذا آپ کی دلچسپی اور آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے اور توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی زندگی کی بہت سی گتھیاں نہ صرف سلجھیں گی بلکہ آئندہ پیدا بھی نہیں ہوں گی، اور آپ کی ذہنی و نفسیاتی صحت اپنے بام عروج پر پہنچے گی، نفس مطمئنہ تک پہنچے گی، آپ راضی برضا ہو جائیں گے اگر توجہ سے سنیں گے اور ان جوابات کو اب ذہن نشین کریں گے اور دل نشین کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں دوبارہ کہ یہ سوالات کی میں نے درجہ بندی کی ہوئی ہے، یہ ایک ہائرارکی ہے۔ سب سے نچلے لیول پر سب سے نچلے درجے کا سوال ہے، اور سب سے اونچے لیول پر سب سے اونچے درجے کا سوال ہے۔ یعنی جب تک آپ کو اسی طرح جس طرح میسلو کی ہائرارکی آف نیڈز ہے، جب تک آپ کو نچلے درجے کے سوال کا جواب نہیں ملتا، آپ کو اوپر والے درجات کے جوابات نہیں مل پائیں گے۔ تو یہ ایک ہائرارکی ہے، لیول بائی لیول، سٹیپ بائی سٹیپ ان سوالات پر بحث کرنا ضروری ہے اور ان سوالات کا ایک لاجیکل سیکوینس میں جواب دینا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلا سوال سب سے نچلے درجے کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب سے نچلے درجے کا ہے تو یہ ویلیویبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ لیکن ان 5 سوالوں کی جب ہم درجہ بندی کرتے ہیں تو یہ اس کا مقام سب سے نیچے ہی آتا ہے، اور یہ سوال ہے وٹ ایم آئی، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں۔ فلسفیانہ لیولز کو اگر دیکھا جائے تو یہ سوال سب سے پہلے درجے کا بنتا ہے، میں کیا ہوں۔ تو اس کا جواب منطقی اور سائنسی اور مذہبی اور فلسفیانہ سب حوالوں سے متفق علیہ اگر ڈھونڈا جائے اس کا جواب،
تو وہ یہ ہے کہ میں ایک انسان ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں ایک انسان ہوں، آدمی ہوں، اور میں دو چیزوں سے مل کر بنا ہوں، ایک بدن اور ایک ذہن۔ ذہن ہی کو ہم روح کہتے ہیں۔ تو اس پر سارے دانشور متفق ہیں کہ ہم دو چیزوں سے مل کر بنے ہیں۔ ڈوئلزم کہتے ہیں اس کو فلسفی میں، سائنس کا بھی مضمون ہے۔ ایک بدن اور دوسرا ذہن۔ ذہن یا روح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ مائنڈ، سائیکی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تو میں کیا ہوں؟ میں انسان، اور مجھ میں دو مرکزی اجزاء پائے جاتے ہیں، ایک میرا بدن ہے اور ایک میری روح ہے یا ذہن ہے۔ اب بدن کیا ہے؟ یہاں میں بدنی تفصیلات میں اتنا زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو کچھ اشارے دیتا ہوں تاکہ آپ انٹرنیٹ سے مزید رہنمائی حاصل کریں اور دیکھیں سب سے پہلے کہ کروموسومز کس کو کہتے ہیں، ڈی این اے کیا ہوتا ہے، کنسیپشن کیسے عمل میں آتی ہے، پری نیٹل ڈیولپمنٹ کیسے ظہور پذیر ہوتی ہے، فیٹس میں لائف کیسے اور کب آتی ہے، انسان کیسے پروڈیوس ہوتا ہے، ڈیلیور ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ چھوٹا سا ننھا منا بچہ، چھوٹا سا انسان، اس میں یہ دو اجزاء پائے جاتے ہیں، ایک اس کا بدن اور دوسرا اس کا ذہن۔ بدن بھی چھوٹا ہوتا ہے اور ذہن بھی شعوری طور پر چھوٹا ہوتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بدن بھی غذا حاصل کرنے کے بعد بڑھتا رہتا ہے، اور ذہن بھی کمپلیکس سے کمپلیکس تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ذہن کی جو بڑھوتی ہے وہ اس کی کمپلیکسٹی ہے، کمپلیکس سے کمپلیکس تر، مشکل سے مشکل تر، اس میں نیورل کنیکشنز بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس میں معلومات بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کی پروسیسنگ تیز سے تیز ہوتی چلی جاتی ہے، اور انسان جوان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے ایجنگ کا ایک فینومینن ہے، ایجنگ۔ تو ایجنگ کے نتیجے میں اس کا ایک ڈکلائن دوبارہ سے شروع ہوتا ہے، بدن مختصر ہونے لگتا ہے، اور ذہن بھی آخری عمر میں شعوراً اس کی کمپلیکسٹی کم ہونے لگتی ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے جس دن روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، بدن کو چھوڑ جاتی ہے، اور اس بدن کو ہم زمین میں دفنا دیتے ہیں۔ یہ ہے سٹوری میں کیا ہوں کی۔ میں کیا ہوں؟ میں ایک انسان ہوں جو بدن اور ذہن سے مل کر بنتا ہے، اور بدن اور ذہن دونوں پیدائش کے بعد اپنی بڑھوتی اور نشو و نما شروع کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ ان میں کمزوری آتی ہے، اور بالآخر بدن ناکارہ ہو جاتا ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے،
اور جو میری روح ہے یا میرا ذہن ہے وہ عالم برزخ میں انتقال فرما جاتا ہے۔ یہ ہے جواب میں کیا ہوں کا۔ اس پر آپ مزید تحقیق فرما سکتے ہیں۔ اب اس سوال کا جواب پانا کیوں ضروری ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ جس شخص کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ ایک جرثومے سے معرض وجود میں آیا ہے اور اس کی بدنی کارکردگی انتہائی کمزور ہے، ناقص ہے، اور اس کا بدن ایک نہ ایک دن ڈھل ہی جانا ہے، تو جس شخص کو اپنی اس منکسر المزاجی کی خبر ہوگی، اپنے اس ضعف کی، وخلق الانسان ضعیفا، اپنے اس ضعف کی کما حقہ خبر ہوگی، تو وہ انسان سوچ سمجھ کر زندگی گزارے گا اور اس حقیقت کو، اس پہلے درجے کی حقیقت کو سمجھے گا۔ دوسروں کے ساتھ جب معاملات فرمائے گا تو اس کے ذہن میں یہ حقیقت واضح ہوگی کہ میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے، مجھے خود پر کتنا اختیار حاصل ہے۔ اس سلسلے میں میرا ایک اور مضمون ہے، جبر و قدر اور انسانی اختیار کا نفسیاتی جائزہ، وہ بھی انتہائی اہم مضمون ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں انسانی اختیار پر قرآنی حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ تو جس شخص کو یہ ادراک ہوگا کہ میں کیا ہوں، تو وہ پھر منکسر المزاج ہوگا، مسکین ہوگا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا، اس کی گردن میں سریا نہیں ہوگا، اکڑ فوں نہیں ہوگی، پھنے خانیاں نہیں ہوں گی۔ یہ ہے اس سوال کا جواب پانے کے فوائد۔ اور بھی بہت سے فوائد ہیں جو اب اس مختصر سی نشست میں زیر بحث نہیں آئیں گے۔ بہت سے دنیاوی فوائد ہیں۔ اپنے بدن کے بارے میں پتہ ہوگا تو حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرے گا، اپنی غذا میں احتیاط کرے گا، ورزش کرے گا، اپنے بدن کے نقائص کی پریونشن کے لیے کام کرے گا، اور بہت سے فوائد۔ اگر انسان اس سوال کا جواب تلاش کر چکا ہو تو اس کے لائف سٹائل میں اور اس کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ تو یہ تھا پہلا سوال، میں کیا ہوں، جس کا جواب یہ تھا کہ میں ایک انسان ہوں جو دو اجزاء سے مل کر بنا ہے، ایک بدن اور دوسرا ذہن، اور بدن فانی ہے، ذہن فانی نہیں ہے۔ ذہن انرجی ہے، تھاٹس ہیں، ان کو ڈسٹرائے نہیں کیا جا سکتا، ان کو ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ عالم برزخ میں منتقل ہو جائے گا انسانی ذہن۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف، جو کہ دوسرے لیول کا سٹیپ 2 کا سوال ہے، یعنی پچھلے سوال سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور زیادہ فلسافیکل ہے، زیادہ ورتھ وائل ہے، اور وہ سوال ہے ہو ایم آئی، میں کون ہوں؟ تو اس سوال کا جواب مضمر ہے ہمارے سوشل ایٹریبیوٹس میں، یعنی جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ ایک ننھا منا بچہ، اینڈ دیٹس اٹ۔ ہمارے کوئی سوشل ایٹریبیوٹس نہیں ہوتے۔
تو سوسائٹی ہمیں کچھ ایٹریبیوٹ سے نوازتی ہے، کچھ صفات سے نوازتی ہے، جیسا کہ ہمارا نام، یہ ہمیں معاشرہ دیتا ہے، یہ ہمارا ایک سوشل ایٹریبیوٹ ہے۔ کچھ لوگوں سے اگر آپ تجربہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں، تو آپ کو دلچسپ جوابات سننے کو ملیں گے۔ کوئی آپ کو اپنا نام بتائے گا، کوئی کہے گا میں لڑکا ہوں، کوئی کہے گا میں لڑکی ہوں، کوئی کہے گا میں مسلمان ہوں۔ دلچسپ حقائق آپ تک پہنچیں گے اگر آپ سروے کریں گے تو۔ لیکن اس ہو کے آنسر میں وہ سارے سوشل ایٹریبیوٹس پوشیدہ ہیں جو معاشرہ ہمیں دیتا ہے، جیسے کہ ہمارا نام کیا ہے، ہماری جینڈر کیا ہے۔ جینڈر کا بھی انتہائی ایک اہم موضوع ہے جو کہ مغرب میں تو ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں ابھی بھی جینڈر بیسڈ کانسیپٹس پریویلنٹ ہیں۔ لڑکا اور لڑکی کے درمیان جو سماجی تفاوت ہے وہ موجود ہے۔ تو جینڈر سے ریلیٹڈ ایٹریبیوٹس ہمیں سوسائٹی دیتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا نام اور نسب، ہم کس کی اولاد ہیں، ہماری قوم کیا ہے، ہمارا قبیلہ کون سا ہے، ہمارا گھرانہ کون سا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ہماری تعلیمی قابلیت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم کاروبار کرتے ہیں یا روزگار حاصل کرتے ہیں تو پھر ہمارا جاب ٹائٹل کیا ہے، وہ اس سوال کا جواب بنتا ہے ہو ایم آئی ایم اے ٹیچر، آئی ایم اے مینیجر، آئی ایم اے پولیٹیشین۔ تو وہ بھی اپنا رول پلے کرتا ہے جاب ٹائٹل۔ اس کے بعد اگر بچے کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچیں تو آئی ایم فادر آف سو اینڈ سو، میں فلانے کا باپ ہوں۔ تو جتنے بھی سوشل ایٹریبیوٹس ہیں یہ جمع ہو کر اس سوال کا جواب بنتے ہیں، اور یہ آؤٹر سیلف سے متعلقہ ہے۔ جتنے یہ ایٹریبیوٹس ویلیویبل ہوں گے اتنا ہی انسان سوشلی سیٹسفائیڈ ہوگا، اس کی سوشل سیلف اتنی ہی سیٹسفائیڈ ہوگی، اور اس کی سیلف اسٹیم اتنی ہی زیادہ ہائی ہو سکتی ہے جتنے زیادہ یہ ایٹریبیوٹس، سوشل ایٹریبیوٹس ویلیویبل ہوں گے۔ فار ایگزامپل ایک انسان سے آپ پوچھتے ہیں ہو آر یو، تو وہ کہتا ہے آئی ایم دا پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ تو یہ کہتے وقت سیلف اسٹیم بہت ہائی ہے، اور یہ ایک سوشل ایٹریبیوٹ ہے بہت بڑا۔ اسی طرح سے آپ کسی سے پوچھتے ہیں بابا جی آپ کون ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دہاڑی دار مزدور ہوں۔ اب یہ اس کا سوشل ایٹریبیوٹ ہے، اور یہ بتاتے وقت اس کی سیلف اسٹیم اور سیلف ویلیو اتنی نہیں ہو سکتی جتنی کہ پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے۔ تو جتنے سوشل ایٹریبیوٹس سوشلی زیادہ ویلیویبل ہوتے ہیں اتنا ہی انسان کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب جاننا ضروری ہے کہ میں کون ہوں۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک ایسا سوشل ایٹریبیوٹ متعین کر کے رکھے جو کہ سب سے زیادہ ویلیویبل ہو، اور اس سوال کے جواب میں اس کو اطمینان بخشے۔ ایسا سوشل ایٹریبیوٹ جو سب سے زیادہ ویلیویبل، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ اپنی زندگی میں، اپنے سماجی زندگی میں غور و خوض کرے کہ میرا کون سا ایٹریبیوٹ ایسا ہے جو میری بنیادی پہچان بن سکتا ہے اور وہ میرے لیے زیادہ ویلیویبل ہے، تاکہ جب دوسرے مجھ سے سوال کریں کہ آپ کون ہیں تو میں ان کو وہ جواب دے سکوں جو میرے لیے سب سے زیادہ قابل اطمینان اور ویلیویبل ہے۔ تو یہ ہو گیا دوسرا سوال، ہو ایم آئی۔ بعض لوگ اس کا جواب یہ بھی دیں گے کہ میں ایک امتی ہوں، میں ایک مسلمان ہوں،
ان کے لیے یہ ایٹریبیوٹ سب سے زیادہ ویلیویبل ہوگا. تو ذہنی صحت میں کوئی بھی ایٹریبیوٹ انسان کو تسکین پہنچا سکتا ہے، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے دنیاوی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس انسان کا سب سے بڑا ایٹریبیوٹ ہو سوشل پرسپیکٹو میں. تو یہ دو سوالات ہو گئے، وٹ ایم آئی اور ہو ایم آئی. اور ہو ایم آئی میں نے بتایا کہ سوشل ایٹریبیوٹس اس کا آنسر ہے، اور ہر انسان کو ایک واضح اور اہم ترین سوشل ایٹریبیوٹس متعین کر لینا چاہیے اپنے لیے. اب تیسرا سوال، ہاؤ ایم آئی، میں کیسا ہوں. اس کا تعلق آپ کی صحت سے ہے، چاہے وہ صحت جسمانی ہے یا ذہنی ہے یا روحانی ہے. میں کیسا ہوں، ہاؤ ڈو آئی فیل. اس کا تعلق صحت کے ساتھ ہے. اب انسان کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنی جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت کے بارے میں تشویش مند ہو اور اپنی اسکریننگ کرتا رہے کہ میرے بدن کی کیا کیفیت ہے، میرے ذہن کی کیا کیفیت ہے، اور میری اسپریچول گروتھ اور اسپریچول سیٹسفیکشن کا لیول کیا ہے. تو اس سے اس کے ہاؤ کے کوسچن کو اطمینان ملے گا. ہاؤ ایم آئی، یس آئی ایم ہیلدی انف فزیکلی، مجھے کوئی جسمانی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، مجھے یہ پتہ ہے، میں جانتا ہوں. تو یہ جان لینا ضروری ہے. عموماً ہم اپنی بدنی صحت سے لا تعلق رہتے ہیں، اسی طرح ذہنی صحت سے تو لا تعلق رہتے ہی ہیں. اس کو تو ہم نے ہمیشہ پس پشت ڈال رکھا ہوتا ہے، اور ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ذہنی حالت ہماری کیسی ہے. ہمیں کوئی ڈپریشن ہے، کوئی انگزائٹی ہے، کوئی سٹریس ہے، کوئی سیلف ڈیفینس میکینزمز ہم یوز کر رہے ہیں، کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر تو نہیں ہے ہمیں. تو اس قسم کے حقائق ہمارے علم میں نہیں ہوتے ذہنی صحت سے متعلقہ. تو اس سلسلے میں میری ویب سائٹ پر کچھ ٹیسٹ دستیاب ہیں جن کو آپ حل کر کے اپنی ذہنی اور نفسیاتی صحت کا جائزہ لے سکتے ہیں. اور اسی طرح سے روحانی اطمینان، نفسیات میں تو خیر ذہن اور روح ایک ہی چیز ہیں، لیکن عوام الناس ذہن اور روح کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں. تو اسپریچول ہیلنگ اور اسپریچول سیٹسفیکشن یہی ہے کہ آپ خوش ہوں، ہیپینس ہو. جتنا زیادہ آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں اپنی زندگی سے، سیٹسفیکشن ود لائف، اتنا ہی زیادہ آپ کو ذہنی اور روحانی مسرت اور خوشی حاصل ہے. تو یہ تیسرا سوال ہوا، ہاؤ ایم آئی. اب چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف، اور یہ آخری دو سوالات جو ہیں یہ انتہائی فلسافیکل ہیں. تو چوتھا سوال جو یہ ہے ہمارا، وائی ایم آئی، میں کیوں ہوں. دس از اباؤٹ دا پرپز ان لائف، کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں ایگزسٹ کرتا ہوں، میری ایگزسٹنس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، میرے بنانے میں حکمت کیا پوشیدہ ہے، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، کیوں ایگزسٹ کرتا ہوں. تو اس سوال کا جواب مختلف فلاسفرز نے مختلف مکتبہ ہائے فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے دیا ہے.
جس طرح اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے ممکنہ کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارے نیست، میں اس لیے پیدا ہوا ہوں کہ میں عیش کروں، خوشیاں مناؤں اور آج کو انجوائے کروں، موجودہ لمحے کو انجوائے کروں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو ایک ممکنہ جواب تو اس کا یہ بھی ہے۔ اب اس کا سائنسی جواب کیا ہے؟ تو سائنس ابھی تک اس مقام پر نہیں پہنچی جس مقام پر وہ اس سوال کا تسلی بخش جواب دے سکے، کیونکہ اس سوال کا جواب دیتے وقت اگر آخرت پر اعتقاد نہیں ہوگا تو اس سوال کا جواب ادھورا رہ جائے گا۔ یعنی کسی سائنسدان سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ انسان کیوں بنا ہے، تو اس کا سائنسی جواب یہی ہوگا کہ وہ کچھ بائیولوجیکل فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے انسان پیدا ہو گیا۔ پھر اگر ہم اس سے یہ پوچھیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کی کیا سٹوری ہے، تو وہ یہی کہے گا واللہ عالم، محاورتاً I don't know, science doesn't know what happens to a human being after his death. This is not the subject of science. اسپرٹ کہاں جاتی ہے، مائنڈ کہاں چلا جاتا ہے، کیا زندہ ہوتا ہے یا معدوم ہو جاتا ہے، یہ سائنس کا سوال ہی نہیں، کیونکہ سائنس کا سکوپ محدود ہے۔ کچھ ترقی وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ پہلے سائنس یہ سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ ایکسیڈنٹل ہے، اور بگ بینگ بھی ایکسیڈنٹ ہی کا نتیجہ ہے، لیکن اب بہت سے سائنسدان اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایکسیڈنٹل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک انتہائی اعلیٰ ذہانت انوالوڈ ہے، جس کو وہ یونیورسل کانشسنس کہتے ہیں۔ پھر اب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ایمٹی اسپیس ہے وہ ایمٹی نہیں ہے بلکہ فل آف انرجی ہے، اور وہ ایسی انرجی ہے جس کو ہم محسوس نہیں کر پا رہے۔ تو وائی ایم آئی کا جواب سائنس دینے سے قاصر ہے۔ اب ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے آج سے 150-200 سال بعد جب سائنس اس سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہو تو ہماری نسلوں کو شاید اس کا جواب مل جائے، ہم تو فوت ہو جائیں گے بغیر جواب لیے ہوئے۔ تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اس پر تگ و دو چھوڑ دیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم سائنس کے علاوہ کسی اور سورس آف نالج کو ٹرائی کریں۔ جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ علم حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں بڑے: ٹینیسٹی، اتھارٹی، سائنس اور انٹیوشن۔ تو سائنس سے اوپر کا ایک علم ہے جس کو ہم انٹیوشن کہتے ہیں، وحی کا علم۔ تو اگر اس طرف ہم مراجعہ کریں گے تو ہمیں اس سوال کا جواب نہ صرف یہ کہ بہت آسانی سے مل جائے گا، بلکہ بہت تفصیلی جواب ہمیں مل جائے گا، سیٹسفائنگ آنسر، جس سے ہماری خاطر خواہ تشفی ہو سکتی ہے کہ وائی وی آر ہیئر۔ اچھا، سائنس یہاں بھی پہنچ چکی ہے وائی وی آر ہیئر کے پرسپیکٹو میں کہ وی ڈونٹ بلانگ ٹو دس پلانٹ ارتھ۔ اس چیز کو سائنس ماننے لگ گئی ہے کہ ہم زمین کے باشندے نہیں ہیں، کیونکہ زمین میں جتنے بھی اور جانور ہیں ہماری خصلتیں ان سے بالکل بھی میچ نہیں کرتی۔ ہم آرام پسند ہیں، تعیش پسند ہیں۔ باقی جانور جدھر
موقع ملے سو جاتے ہیں، سادہ سی زندگی گزارتے ہیں، ماحول کی تپش کو برداشت کرتے ہیں. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے دماغ لڑایا. ہم نے اپنے آسانی کے لیے اور اپنے عیش کے لیے طرح طرح کی چیزیں ایجاد کیں اور اپنی زندگی کو آسان سے آسان تر بنانے کی کوششوں میں ہم لگے ہوئے ہیں. لہٰذا ہائپوتھیسس یہی ہے کہ ہم یہاں سے بلانگ نہیں کرتے، ہم کہیں اور سے، ہمارے آباء و اجداد کہیں اور کسی دوسرے پلانٹ سے یہاں پر آئے ہیں اور یہاں انہوں نے زندگی شروع کی ہے. اس چیز کو سائنس دیکھ رہی ہے. لیکن یہ جو چوتھا سوال ہے ہمارا وائی ایم آئی، اس کا جواب ابھی تک موجودہ سائنس کے پاس نہیں ہے. تو پہلی آپشن یہ تھی کہ ہار مان لی جائے، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ کسی دوسرے سورس آف نالج سے رجوع کیا جائے. ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب سائنس ہی کے پاس ہو. اور یہ بھی سائنٹیفک نہیں ہے کہ سائنٹیفک نالج از سپیریئر یا سائنٹیفک نالج از آلویز ویلڈ. دس از ناٹ سائنس. یہ عوام الناس کی باتیں ہیں. عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کے پیچھے لفظ سائنس لگ جائے گا وہ حتمی ہو جائے گی بات. سائنسدانوں کے خیال میں ایسا نہیں ہوتا. سائنس چلتی ہے پروبیبلٹی کے اوپر، فالسیفائبلٹی کے اوپر، اور سائنس کی اپنی ایک فلسفی ہے. جو اعلیٰ اور عرفہ درجات کے سائنسدان ہیں وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں بیچارے. سوالات کے جواب تلاش کرنے کی تگ و دو میں رہتے ہیں، کبھی حتمی نتیجوں پر نہیں پہنچتے جس طرح عوام الناس ان کو پہنچانا چاہتی ہے. جس طرح البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں غالباً اس نے کہا کہ میں نے ابھی تک سمندر، اگر علم ہے تو میں نے ایک قطرہ اس میں سے چکھا ہے اب تک. تو دوسرا راستہ انٹیوشن کا راستہ ہے. اگر اس راستے کو ہم ایڈاپٹ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس سب سے بڑا سورس ہے قرآن کریم کا. اس وقت ہمارے لیے ہو سکتا ہے عیسائیوں کے لیے بائبل بہت بڑا سورس ہو، دوسرے مذاہب کے لیے ان کی اپنی کتابیں انٹیوشن کا بہت بڑا سورس ہوں گی. لیکن ہمارے لیے قرآن پاک ایک واحد سورس ہے انٹیوٹیو نالج کو آج کی تاریخ میں اخذ کرنے کا. تو اگر قرآن پاک کی طرف رجوع کیا جائے تو اس میں آپ میرا ایک مضمون پڑھیے گا، انسانی ذہنی و نفسیاتی صحت سے متعلقہ عقائد پر قرآنی حوالہ جات. تو وہ سارے حوالہ جات جو کہ آج کی نشست میں نہیں دے رہا وہ آپ کو وہاں سے ملیں گے. تو قرآن کلی اگر ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں تو حتمی نتیجہ جو نکل سکتا ہے، جو میں نے نکالا ہے حتمی نتیجہ، وہ یہ نکل سکتا ہے کہ آئی ایم اے سلیو. وائی ایم آئی؟ فار دا پرپز آف سلیوری. اللہ کی غلامی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں میں. میرا جو پرپز ہے لائف کا وہ اللہ کی غلامی میں رہنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے. یہ ہے وہ مقصد جو قرآن پاک سے اخذ ہوتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو یہاں سے اور دوسری قرآنی آیات سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں، کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ میرا غلام ہے، میرا عبد ہے. تو عبدیت مقصدیت ہے.
ابدیت ہی مقصدیت ہے۔ پیدائش، انسانی پیدائش کا مقصد ابدیت ہے۔ اب اس ابدیت کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ابدیت کیا ہے، عبد ہونا کیا ہے۔ تو میں نے جب اس کو کھوجا قرآن پاک سے تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک ایسا غلام جو کمپیشنیٹ ہے، یعنی تصوف کی اصطلاحات میں مست ہے، اور سائیکالوجی میں کمپیشنیٹ ہے۔ اس کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں کمپیشن کی، اور اللہ کی محبت میں گرفتار ہے۔ یہ تین چیزیں قرآن پاک کے مطالعے سے واضح ہوتی ہیں میرے مقصد کے بارے میں، کہ میں کیوں پیدا کیا گیا۔ میں اس لیے پیدا کیا گیا کہ میں اللہ کی غلامی کروں، دو ایٹریبیوٹس کے ساتھ، دو کیفیات کے ساتھ اللہ کی غلامی کروں، کیونکہ اللہ کی غلامی تو سورج بھی کر رہا ہے، چاند بھی کر رہا ہے، گیلیکسیز بھی کر رہی ہیں، جنت اور دوزخ بھی اللہ کے غلام ہیں، کائنات میں جو شے ہے وہ اللہ کی غلامی میں ہے۔ تو میری اسپیشیلٹی کیا ہے، میری جداگانہ امتیاز کیا ہے؟ تو وہ دو کیفیات ہیں جو قرآن پاک سے ثابت ہیں، اور اسلامک لٹریچر سے بھی ثابت ہیں، اور تصوف کی امہات کتب سے بھی ثابت ہے۔ کہ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کا غلام ہو مگر اللہ سے محبت رکھتا ہو۔ غلامی جو ہے وہ نعوذ باللہ بادل ناخواستہ نہ کرے، مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق نہ کرے، بلکہ اللہ سے محبت رکھتا ہو، اور شدید محبت رکھتا ہو۔ کم از کم اتنی محبت ضرور رکھتا ہو جتنی کہ دوسرے کسی انسان سے یا شے سے نہیں رکھتا، یعنی باقی رشتہ داروں سے، باقی انسانوں سے کم از کم زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہو، غلام بھی ہو اور محبت بھی رکھتا ہو۔ اور دوسری کیفیت یہ کہ مست ہو، کمپیشنیٹ ہو۔ اب کمپیشن کیا چیز ہے، اس کو سمجھیے کہ ہم مثال کے طور پر پشاور سے کراچی تک کا سفر شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پشاور سے کراچی جانا ہے، تو کراچی ہمارا ہدف ہے، ہماری منزل ہے، اور پشاور ہمارا نقطۂ آغاز ہے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم پشاور سے سفر شروع کر کے کراچی ہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ کراچی کب آئے گا، وہاں جائیں گے تو کیا کریں گے، کتنا مزہ آئے گا، ہمارا مقصد جانے کا پورا ہوگا، جو بھی کام جس کام کے سلسلے میں ہم جا رہے ہیں اس کام کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یعنی ہماری جو نظر ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہدف پہ اور منزل پہ ہوتی ہے، اور منزل پہ پہنچ کر پھر ہمیں سکون ملتا ہے اور اطمینان ملتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سکسیس۔ منزل پہ پہنچ کر جو اطمینان ملے وہ ہے سکسیس یا سیٹسفیکشن، سیٹسفیکشن آف سکسیس۔ اب دوسرا کمپیشنیٹ طریقہ اسی کام کو کرنے کا یہ تھا کہ ہم گاڑی میں تو بیٹھ گئے ہیں، یا جہاز میں بیٹھ گئے ہیں، یا ریل کار میں بیٹھ گئے ہیں کراچی کے لیے، اب ہم نے پہنچنا تو ہے ہی وہاں کسی نہ کسی وقت۔ ہم نے پروسیس تو پورا کر لیا کراچی پہنچنے کا، ہم گاڑی میں بیٹھ تو چکے ہیں،
تو کیوں نہ اب ہم رستے کو انجوائے کریں، اور یہ جو ہمارا پروسیس ہے، جو میتھڈالوجی ہے، اس سے بھی حظ اٹھائیں، مزہ اٹھائیں۔ یعنی کہ منزل تک پہنچنے سے پہلے جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، جو سلوک ہے، اس کو بھی انجوائے کریں، تو مزہ پھر دو بالا ہو جائے گا۔ ایک تو رستے کا مزہ، اوپر سے کراچی پہنچنے کا مزہ، تو مزہ دو بالا ہو سکتا ہے اگر یہ سوچ ہو۔ تو یہ جو رستے کو انجوائے کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں کمپیشن، کمپیشنیٹ ہونا، میتھڈالوجی کو انجوائے کرنا، پروسیس کو انجوائے کرنا۔ تو وہ جو غلام ہے اللہ کا، وہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے شدید، اور دوسری یہ کہ وہ اس کے چہرے پہ 12 نہیں بجے ہوئے، وہ منہ لٹکا کے نہیں بیٹھا ہوا، مزمحل اور نا امید اور پریشان نہیں ہے کم از کم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو وہ کمپیشنیٹ ہے، وہ اپنے مالک کا جو بھی کام بجا لاتا ہے تو وہ اس میں اس کو مزہ آتا ہے، مستی سے بجا لاتا ہے۔ مستی کا مطلب انٹاکسیکیٹڈ وے میں، سرشار ہو کر، پر کیف و پر خمار ہو کر، انبساط کے ساتھ، ایک روحانی سرشاری میں اپنے مالک کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے، خوشی خوشی، برضا و رغبت۔ تو یہ نتیجہ نکلتا ہے اس سوال کے جواب میں قرآنی حوالہ جات سے کہ وائی ایم آئی، میں کیوں ہوں، میں اس لیے ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیے گا کہ میں اپنی مرضی سے تو میں نے خود کو تخلیق نہیں کروایا، مجھے کسی نے بنایا ہے، تو مقصدیت اس کے پاس ہوگی جس نے مجھے بنایا ہے، کیونکہ میں تو موجود ہی نہیں تھا، میں عدم میں تھا، میں نہیں تھا تو میں مقصد کیا دیتا؟ تو مقصد میرے بنانے والے نے وضع کیا ہے میرا۔ جس طرح سے اب اگر کوئی سیل فون یہ کہے کہ میرا مقصد تو ٹیلی فون پہ بات کروانا نہیں ہے اور آپ کو انٹرنیٹ دکھانا نہیں ہے، میرا مقصد تو کچھ اور ہے، تو آپ سیل فون سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہوتی کون ہیں اپنا مقصد خود متعین کرنے والی، اے سیل فون، اے موبائل فون، جس نے آپ کو بنایا ہے اس نے آپ کا مقصد متعین کرنا ہے، کیونکہ آپ مخلوق ہیں، آپ پروڈکٹ ہیں، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنا مقصد خود وضع کریں۔ فلسافیکلی، سائنٹیفکلی، you don't have the right to formulate your own purpose in life. Your purpose in life has already been formulated by your creator. This is up to him. یہ ان کی مرضی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو وہ جو مقصد ہاتھ آیا قرآن پاک کے مطالعے سے اور اسلامک لٹریچر کے مطالعے سے، وہ یہی ہے کہ اللہ کی غلامی مقصد ہے۔ Why am I to be a slave of Allah and to be in love and to be compassionate؟ اللہ کا غلام رہوں، اللہ سے شدید محبت کرتا رہوں اور اس محبت کا مزہ لوں۔ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کی تعمیل کے وقت مزہ لوں، مطمئن رہوں،
خوش رہوں، خوشی خوشی ہر کام کروں۔ جتنے بھی کام اللہ تعالیٰ نے مجھے کرنے کو کہے ہیں، جن سے میری غلامی کی پروجیکشن ہوتی ہے، غلامی کا اظہار ہوتا ہے، جتنے جتنے کاموں سے، وہ سارے میں خوشی خوشی کروں۔ اگر مجھے مزہ آ رہا ہے ان کاموں کو کرنے میں تو میری زندگی میں مقصدیت پوری ہے۔ اور اگر بادل ناخواستہ دوسروں کی دیکھا دیکھی میں کر رہا ہوں یا کرنا نہیں چاہتا خدا نخواستہ، تو یہ اس سوال کا جواب مجھ تک پورا نہیں پہنچا ابھی۔ یہ کتنا عظیم سوال ہے، کتنا گہرا اور کتنا اہم سوال ہے۔ مقصدیت، وائی ایم آئی، وائی ڈو آئی ایگزسٹ۔ تو جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ عوام الناس کے سوچنے کی تو باتیں ہی نہیں رہیں۔ ایون خواص بھی جو ہیں وہ بھی کنی کتراتے ہیں ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے۔ لیکن جو بیتاب روح ہے، جو تھرسٹی برین ہے، اس کو جب تک سوالات کے جوابات ہاتھ نہ آئیں وہ مطمئن نہیں ہو سکتی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ جو اطمینان پکڑنے والی روح یا اطمینان پکڑنے والا نفس جس کو ہم سائیکی کہتے ہیں، تو عرف عام میں the satisfied mind is the one who is happy of being a slave to his Lord. نفس مطمئنہ یا ذہن مطمئنہ وہ ذہن ہے جو اپنے آقا اور اپنے مالک کی محبت میں اور غلامی میں سرشار ہو۔ یہ ہے مستی، سرشار ہونا، کمپیشنیٹ ہونا۔ یہ ہو گیا ہمارا چوتھا سوال۔ اب آخری سوال جو ہے، ایم آئی، ڈو آئی ایگزسٹ۔ یہ سوال انتہائی پیچیدہ ہے اور اس سوال کی جواب کی تفصیلات میں جانے کا یہ محل نہیں ہے۔ حدیث چشم مگو با جماعت قوران۔ تو صرف کچھ اشاروں پر میں اکتفا کروں گا کہ ڈو آئی ایگزسٹ اور ناٹ، اور تحقیق کچھ آپ نے بھی کرنی ہے۔ اب سارے ہی سوالات کے جوابات اتنی آسانی سے دستیاب ہو جائیں تو آپ کی جد و جہد کہاں جائے گی؟ کچھ اشارے میں دیے دیتا ہوں کہ آپ کوانٹم فزکس کو اسٹڈی کیجئے، کوانٹم میکینکس کو اسٹڈی کیجئے سائنس میں، ایٹم کے اسٹرکچر کو دیکھیے، ایمٹی اسپیس کو دیکھیے۔ تو سائنس نے جو دو کنکلوژنز دیے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اب تک، نہ صرف میرے بارے میں، انسان کے بارے میں، بلکہ ہر شے کے بارے میں، کہ nothing exists but energy exists alone۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اس دنیا میں سوائے انرجی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے بدن میں بھی انرجی ہے۔ ایٹم کے اسٹرکچر کو آپ دیکھیں، یہ ٹیبل ہے تو ٹیبل از فل آف انرجی، اس کے اندر ایٹمز ہیں جو کہ انرجی سے بھرے ہوئے ہیں، اور ایمٹی اسپیس ہے۔ یعنی سائنس نے یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخرت تک جتنے بھی انسانوں نے آنا ہے، اگر ان سب میں سے ایمٹی اسپیس کو نکال دیا جائے
تو ان کا جو حجم بنے گا وہ ایک آئس کیوب جتنا ہوگا. اندازہ لگائیے کہ مجھ میں اور آپ میں ایمٹی اسپیس کتنی ہے. تو ہماری جو فزیکل اور میٹیریلسٹک ایگزسٹنس ہے وہ خطرے میں ہے یا نہیں ہے. تو دراصل وہ انرجی ہے. اور پھر سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ وہ جو انرجی ہے وہ سٹرنگز ہیں، وہ وائبریشنز کا، ریدھمک وائبریشنز کا نتیجہ ہے. تو یعنی کہ اگر اس کوشچن کو میں آسان الفاظ میں آپ کی سمجھنے کے لیے جواب دوں، ایم آئی، ڈو آئی ایگزسٹ؟ یس، آئی ایگزسٹ ایز انرجی. I am not a physical being. I am also not a mental being. In fact, I am a spiritual being, full of energy. یہ اس کا ایک آسان سا جواب ہو سکتا ہے کہ میرا جو جسمانی وجود ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس میں ایمٹی سپیس ہے بہت زیادہ. اسی طرح سے میرا جو دنیاوی ذہنی وجود ہے جس کو ہم شعور کہتے ہیں، سوشل سیلف سے جو متعلقہ ہے، وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. تو جو میرا اصل وجود ہے، اصل ہستی ہے، وہ میری اسپریچول بینگ ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو وہ میرا جو روحانی ڈائمنشن ہے، اسپریچول ڈائمنشن ہے، اس کے ذریعے میں اس سوال کا جواب پا سکتا ہوں کہ میں ہوں. یس، آئی ایگزسٹ. تو یہ فلسفی میں بہت سے فلاسفرز نے اس پر بحث کی ہے. ڈیکارٹے نے کہا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. اپنی ایگزسٹنس کا اس نے ثبوت یہ پیش کیا کہ چونکہ میں سوچتا ہوں لہٰذا میں ہوں. آئی ایگزسٹ. میں اس لیے ہوں چونکہ میں سوچ رہا ہوں. تو میں ہوں تو تبھی تو سوچ رہا ہوں، نہ ہوتا تو میں اس مضمون پہ کیسے سوچتا. یہ تھا اس کا جواب. تو ہمارے محسن اور ہمارے رہبر ملت حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اسی سوال کا جواب ایک اپنے شعر میں دینے کی کوشش کی ہے، اور ایک دوسرے طریقے سے. تو فرماتے ہیں کہ در بود و نبود من اندیشه گمانها داشت، از عشق هویدا شد این نکته کہ ہستم من. یعنی میرے ذہن میں بہت سے اندیشے تھے اپنے ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں، لیکن عشق سے مجھے پتہ چلا کہ میں ہوں. I love therefore I am. عشق سے مجھے پتہ چلا. تو یہ عشق و مستی جو ہے، جو مستی کا لفظ پہلے بھی میں نے یوز کیا، یہ علامہ اقبال کا ایک خاص ٹاپک ہے، عشق و مستی. اور یہ عشق حقیقی ہے جس کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ چونکہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا اس وجہ سے میں جان سکتا ہوں کہ میں موجود ہوں جبھی تو محبت کر رہا ہوں. تو اسی طرح سے اور بھی بہت سے نقطہ ہائے نظر ہو سکتے ہیں، سائنسی حوالوں سے، فلسافیکل حوالوں سے.
اور سب سے بڑی دلیل ہماری ایگزسٹنس کی یہ ہونی چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم موجود ہیں، ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ تو اب ایگزسٹنس کی نیچر کیا ہے، یہ ہے سوال۔ تو اس سوال کو سمجھنے کے لیے کہ وہ جو ایگزسٹنس کی نیچر ہے وہ فزیکل کتنی ہے، مینٹل کتنی ہے، اسپریچول کتنی ہے، اس سوال کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو مزید تحقیق کرنی پڑے گی۔ تو آج کی نشست کو ہم سمرائز کرتے ہیں کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ ڈٹرمن کیا کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات کی طرف اور ایون سوالات کی طرف بھی توجہ اکثریت کی نہیں ہوتی، لیکن ان سوالات کے جوابات تلاش کرنا نہ صرف سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، لائف ہیلنگ کے لیے، بلکہ اسپریچول گروتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو وہ 5 سوال تھے۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ وٹ ایم آئی، میں کیا ہوں؟ تو میں ایک انسان ہوں جو 2 اجزاء سے مل کر بنا ہے، ایک بدن اور ایک ذہن۔ پھر دوسرا سوال تھا ہو ایم آئی، تو اس کا جواب ہم نے یہ تلاش کیا کہ جتنے بھی ہمارے سوشل ایٹریبیوٹس ہیں وہ سارے کے سارے اس سوال کا جواب بن سکتے ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا ایک ایسا ویلیویبل، سب سے زیادہ ویلیویبل سوشل ایٹریبیوٹ متعین کر کے رکھیں جس کو ہم اس کے جواب میں استعمال کر سکیں کہ میں کون ہوں۔ پھر تیسرا سوال یہ تھا کہ ہاؤ ایم آئی، میں کیسا ہوں؟ تو اس کا تعلق ہماری صحت سے تھا، جسمانی صحت، ذہنی صحت، اور اگر آپ روحانی کو ذہنی سے علیحدہ کرنا چاہیں تو روحانی صحت، ورنہ جسمانی اور ذہنی صحت ہی میں روحانی صحت میں ہم کتنا تشویش مند رہتے ہیں، یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ نہ ہونے کے برابر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جسمانی صحت اور اپنی ذہنی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں، اور اس کے جو ایگزسٹنگ لیولز ہیں ان کو دریافت کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھا سوال ہمارا یہ تھا کہ وائی ایم آئی، میرے ہونے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں ہوں؟ تو اس کا ہم نے دیکھا کہ سائنس اس کا جواب دینے سے قاصر ہے فی الحال، اور انٹیوشن اور قرآن پاک اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ میں اس لیے ہوں کہ میں اللہ کا ایک ایسا غلام بنوں جو کہ اللہ سے شدید محبت بھی کرے اور سرشار بھی ہو، خوش بھی ہو، محبت کرتے ہوئے اور غلامی کرتے ہوئے خوش بھی ہو۔ A compassionate slave of Allah in love of Allah۔ اور اس کے بعد جو 5واں اور آخری سوال تھا کہ کیا میں ایگزسٹ کرتا بھی ہوں یا نہیں کرتا، یہ بہت ایک ٹیکنیکل اور فلسافیکل کوسچن ہے۔ اس کا جواب آسان یہ نکلا کہ یس آئی ایگزسٹ، میں موجود ہوں، میں ایگزسٹ کرتا ہوں، اور اب میں کس ڈائمنشن میں کتنا ایگزسٹ کرتا ہوں، جسمانی طور پر کتنا ایگزسٹ کرتا ہوں، ذہنی طور پر کتنا ایگزسٹ کرتا ہوں، اور کہاں ایگزسٹ کرتا ہوں۔ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اتنی بڑی یونیورس میں، جس میں کہ بلینز اور ٹریلینز گیلیکسیز ہیں اور ٹریلینز سولر سسٹمز ہیں، اور اگر میں یونیورس کو باہر سے دیکھوں جا کر تو میری زمین تو کیا، میرے سولر سسٹم کی بھی نشاندہی کرنا مشکل ہے۔ تو اتنی بڑی یونیورس میں کہاں ایگزسٹ کرتا ہوں، اس سے بھی مجھے اپنی اوقات کا بہتر طریقے سے پتہ چل سکتا ہے، اور سائنس کے مطالعے سے اور قرآن پاک کے مطالعے سے مجھے مزید رہنمائی
مل سکتی ہے۔ جزاکم اللہ۔